اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی تحیت والاکرام سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات عزیزان گرامی، ہماری حاضری کا اس منبر پر جو سلسلہ ہے وہ آج آخری سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ حضرات بھائی جان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کا پہلا حصہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ مسلسل اس آیہ وافی ہدایہ کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ نعرہ صلوات۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اس کے اسلام کے 6 درجات بیان فرمائے، جن میں 2 کے حوالے سے آپ سے گفتگو رہی، مگر یہ کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے، لہٰذا مجلس کے سلسلے میں بعد میں جو کچھ بزرگوں، بلکہ ایک بزرگوار اور ایک میرا بھتیجا نہیں بھائی، ان 2 حضرات کے 2 سوالات تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ بھائی جان کی پیشخانی نے میری یہ مشکل آسان کر دی، لہذا باقی جو 4 مرحلے مولا کائنات نے ارشاد فرمائے ہیں ان کو وہیں پر چھوڑتے ہوئے، چونکہ ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ تک کوئی سوال آئے تو آپ اپنے فہم اور اپنے رشد کے اعتبار سے کوشش کیجئے کہ اس کا جواب دیجئے۔ حالانکہ میرا فہم بھی اتنا نہیں ہے، میرا علم بھی اتنا نہیں ہے، مگر بہرحال ہم کو جہاں تک اس کا جواب ڈھونڈنے پر ملا وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرے دے رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا۔ گزشتہ مجلسوں میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ تسلیم
وہ کیفیت ہے کہ جب تسلیم کرنے والا فرد یا نفس اپنے آپ کو جس کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے وہ اس طرح سپرد کر دے کہ اس کا اپنے نفس پر بھی اختیار نہ رہ جائے، یہ تسلیم کی معراج ہے۔ اور پروردگار عالم نے دین محمدی کو بنام اسلام شاید اسی وجہ سے پکارا، اور پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا جیسا کہ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نگاہ خالق کائنات میں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے، یعنی یہ کہ اس نے کچھ نہیں خلق کیا مگر اسلام۔ تو آدم سے لے کے خاتم تک جو دین چلا وہ دین اسلام ہی تھا۔ نعرہ صلوات۔ تو جب بندہ قبول کر لیتا ہے اسلام، اولاً تو یہ کہ وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر وہ اس کا فطری دین ہوتا ہے، مگر جب اس کا شعور بالیدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ رجعت کرتا ہے اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ اس کا شعور، اس کی عقل، وہ جس ماحول میں پیدا ہوا ہے وہ ماحول اور ہزاروں ایسی چیزیں اس کے نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ کئی طرح کے نام نہاد خداؤں کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پرستش بھی ایک بڑا مرحلہ ہے، مگر اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ، ذات پروردگار کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم اہمیت دینے لگ جائیں اپنی حیات کے پرامن اور پرسکون رہنے کے لیے، تو اسی کو پرستش کہہ دیں۔ یہ ایک مختصر سا ایک انٹروڈکشن کہہ لیجئے، حالانکہ یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، مگر کافی بحث چاہیے اس پر، مگر سمجھنے کے لیے۔ تو جب وہ پرستش کرنے لگتا ہے تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور روئے زمین پر بھیجا جاتا ہے، وہاں سے ایک فقرہ بلند ہوتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابھی جب اس منزل پر دین آتا ہے تو بڑی سختیاں ہوتی ہیں، بڑی مخالفت ہوتی ہے، اس لیے کہ اور یہ ہماری اپنی، ہم لوگ اگر اپنے آپ کو بھی اگر اپنا تجزیہ کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں ان عقائد کو چھوڑ دینا اور ان عقائد کے سامنے کسی فلسفے کو قبول کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ اگرچہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں زیادہ تر جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو ذہن تربیت پا رہے ہیں، ان کو سائنٹیفک ایپٹیٹیوڈ دیا جا رہا ہے
ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محضیت میں کوئی بھی چیز، ٹوٹیلٹی میں کوئی بھی بات، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی چیز سچ نہیں ہو سکتی ہے، سچ بدل سکتا ہے، جیسے یا یوں کہیں کہ حقیقت نہیں بدلتی ہے، آپ کی پوزیشن بدلتی جاتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ بس ایسے سمجھ لیجئے کہ سورج اپنی جگہ موجود ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے، حالانکہ اگر پورے کاسمک نظام میں دیکھیے گا تو سب کچھ تیر رہا ہے، مگر سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، ہم گردش کر رہے ہیں، ہم طواف میں ہیں۔ اب جیسے جیسے ہماری پوزیشن بدلتی جاتی ہے، میرے لیے سورج کا چہرہ بدلتا جاتا ہے، اسی طرح حق ہے۔ تو ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ حق بدلتا جاتا ہے، تو بنیادی طور پر حق نہیں بدلتا ہے، ہمارے لیے حقیقت بدلتی ہے، اس لیے کہ ہماری پوزیشننگ بدلتی رہتی ہے، ہم ترقی کرتے رہتے ہیں، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی، دوسری سے تیسری سیڑھی۔ تو اس طرح ادراک حق، ہمارا ادراک حق بدلتا رہتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب دو سوال میرے پاس آئے تھے۔ وسیم میاں نے کل ہم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ اگر اللہ کا تصور کر کے سجدہ کرتے ہو تو سجدہ باطل، اور اگر اس کا تصور ہے ہی نہیں تو سجدہ بیکار، ایک عبث کام کر رہے ہیں، مقصد نہیں پتہ ہے۔ تو اب کیا کریں؟ ہم تو اب تک نماز پڑھتے تھے تو اللہ کا تصور کرتے تھے کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اب بتائیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ نعرہ صلوات۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال تھا۔ تو ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ پروردگار ہم کر کیا رہے ہیں؟ بچہ پوچھ رہا ہے، جواب تو دینا ہے، اتنے عالم تو ہم نہیں ہیں، ہم نے تو اپنا جہل اس تک پہنچا دیا، علم تو پہنچا ہی نہیں پائے۔ تو ہم ورق گردانی ہم نے کرنا شروع کی تو ایک آیت ملی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ صلوات۔ 21واں سورہ 51واں سورہ آیت نمبر 56۔ ہم نے خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے، جناتوں اور انسانوں کو ہم نے خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ، اب دیکھیے دو طرح سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، ایک بات۔ اچھا اس کو دوسری طرح سے کہیں کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میرے عبد بن جائیں۔ نعرہ صلوات۔ ہم کو موضوع کے اعتبار سے عبد بن جائیں والا فقرہ زیادہ صحیح لگا، ہم کو ایسا لگتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کی عبادت کریں،
تو فوراً ایک تصور آتا ہے. جو عبادت کا تصور ہمارے یہاں رائج ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہی چیزیں آئیں نا بھائی. آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آیا. اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ اس کے عبد ہو جائیں. اب آپ کے ذہنوں میں اذان عالیہ میں کیا تصور پیدا ہوا؟ عبادت کرنا اور عبد بن جانے میں کیا فرق ہے؟ ایک نعرہ صلوات. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کے معنی تلاش کیے تو یہ معلوم ہوا کہ عبد اس کو کہتے ہیں، یہ ایک ریلیشن ہے، یہ ایک رشتہ ہے. معبود اور عبد کا ایک رشتہ ہے. معبود وہ ہے جس کا مکمل تصرف اگر کسی پہ ہو جائے، یعنی وہ تسلیم ہو جائے، یعنی اس کے حکم کا اس طرح پابند ہو جائے کہ جو وہ چاہے وہی وہ کرے، یا یہ کہ جو وہ چاہے وہی وہ بھی چاہے، اس حد تک. نعرہ صلوات. ایسے کسی کو عبد کہتے ہیں. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میرے عبد بن جائیں. اب اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تم تعقل کرو، تدبر کرو اس میں کہ میں کیسا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ تعقل تدبر کرو کہ میری شکل کیسی ہے. اس نے کہا تم کو تعقل کرنا ہے، ہاں ہم نے عقل دی ہے، میری آیات پہ تعقل کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ تم کو بصارت اور بصیرت دی ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم کو قوت دی ہے اس کے استعمال کے لیے بھی تم کو ذرائع عطا کریں. لہذا تم میری ذات کے سلسلے میں تو نہیں کر سکتے کچھ، تو لو میں تمہیں کچھ آیتیں دے رہا ہوں، کچھ نشانیاں دے رہا ہوں، اس پر تدبر تفکر کرو. جیسے جیسے تم تدبر تفکر کرتے جاؤ گے میرا حسن خلاقیت تم پر عیاں ہوتا جائے گا. اور جب تم اس حسن خلاقیت سے آگاہ ہو جاؤ گے تو تم اس مرقع حسن کو دیکھ کے یہ سمجھ پاؤ گے کہ اس کا خالق کتنا حسین ہوگا. اور تب جو تم سجدہ کرو گے وہ سجدہ اس خالق کے میرے ریفرنس میں یوں ہوگا کہ تمہاری نگاہ میں صرف محبت ہی محبت ہوگی، اور محبت کی کوئی شکل نہیں ہوتی، کوئی صورت نہیں ہوتا، کوئی رنگ نہیں ہوتا، کسی نسل سے نہیں ہوتا، نہ وہ ظلمت ہے نہ نور ہے، اس کو آپ مشخص کر ہی نہیں سکتے. لہذا تم کو عرفان رب ہو جائے گا. نعرہ صلوات. عرفان ہوگا، جانو گے نہیں، عرفان ہوگا، عارف ہو جاؤ گے.
میری آیتوں کا عرفان ہوگا تو میرا عرفان نعرہ صلوات۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ میری آیات پہ تعقل کرو۔ اچھا، جب تک تم پر رموز حسن خلقت نہیں کھلتے ہیں تب تک تم کیسے سجدے کرو گے؟ اس لیے کہ یہ تو بات کی منزل ہے، بات کی منزل ہے نا بھائی۔ 30 برس پہلے میرا جو فہم تھا وہ الگ تھا۔ میری اماں کہتی تھی کہ سو جاؤ اللہ بھیج دے گا، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ بھیج دے گا۔ آج ہم سے کہیے کہ سو جاؤ اللہ بھیج دے گا، ہم کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، بازار جانا پڑے گا، ہے نا؟ تو میرا فہم بدل گیا، مگر سجدہ تو اس وقت بھی کرنا تھا، سجدہ آج بھی کرنا ہے۔ تو اب جو سجدہ کرو گے، یعنی تم ابھی نابلد ہو حسن خلقت سے، تو ابھی تم میرے عبد ہو، میرے محکوم ہو، تم میرے حکم کی صرف اور صرف اتباع کرو گے۔ ہم نے حکم دے دیا، سجدہ میرا نہیں ہے، ابھی تم میرے حکم کو سجدہ کر رہے ہو، کیونکہ تم میرے عبد ہو اور میں تمہارا معبود ہوں۔ اب معبود کی حیثیت سے میں نے تمہیں حکم دے دیا، تمہارے پاس اب چون و چرا کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ نعرہ صلوات۔ اب جو اللہ کو نہ سمجھا ہو، جس نے حسن خلقت کے رموز نہیں دیکھے ہوں، جس نے آیتیں نہیں پڑھی ہوں، جس نے فلسفہ نہیں کیا ہو، اس کے لیے بھی بڑا آسان ہو گیا معاملہ۔ اب قطعی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم نے عربی نہیں پڑھی، بھئی ہم نے فلسفہ نہیں پڑھا، ہم نے قم کے مدارس میں جا کے علماء سے علم دین نہیں لیا، تو ہمارے سجدے ہماری نمازوں میں وہ خلوص کہاں سے آئے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ مکلف نہیں ہیں جب تک آپ تک وہ علم یا تو پہنچ نہ جائے یا آپ اس علم تک نہ پہنچ جائیے۔ مگر عبد کی حیثیت میں تو جس دن سے آپ کی خلقت ہوئی، یعنی روز کن سے آپ عبد کی حیثیت میں ہیں، اور آپ عالم ارواح میں اس کے سجدے کر رہے تھے، عالم موجود میں آئے، آپ کو اس نے ارادہ دیا، آپ بڑے آدمی ہو گئے، عقل لگانے لگے، شعور کی منزلیں طے کرنے لگے۔ مگر اگر آج ہم یہ سمجھ لیں، مان لیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں سوائے عبد کے، تو ہم اس کے حکم کی اتباع میں، اس کے حکم میں جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اس کی حکم کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ بہت آسان۔ حالانکہ آج وسیم میاں نہیں ہیں، ہم کو افسوس ہے، ان کے سوال کا جواب ہم دے رہے تھے اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ آج ضرور آئیے گا، تو معاملہ آسان ہو گیا۔ اب تو ضرورت نہیں اللہ کو پہچاننے کی، اب تو لاہوت سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی ہم غلام ہیں، ہمارا مالک ہے، وہ کہتا ہے جو وہ ہم کر رہے ہیں، ختم بات۔ ایک نعرہ صلوات۔ اب دوسری گفتگو، میرے ایک بزرگ نے سوال کیا تھا اور ہم نے
جواب تو ان کو دیا تھا مگر میرے دل میں خلش تھی کہ یہ مناسب جواب ہم نے نہیں دیا۔ سوال یہ تھا کہ بھئی ایک بات بتائیے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوزخ ہو جنت ہو یا اس کائنات کے بعد کے جو مراحل ہیں جو بھی ہو، ان مراحل کو جب ہم طے کر رہے ہوں گے تو کیا وہاں صوم و صلات کا معاملہ یا ایسے عمل کا معاملہ کیا ہوگا؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہماری اگر حیات ہے تو اس حیات کا ہوگا کیا؟ ایک نعرہ صلوات۔ ہم نے جواب یوں دیا تھا جو غلط تھا۔ جواب اس وجہ سے دوہرا دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہو کہ انسان کس بری طرح کنفیوز ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے جواب یہ دیا کہ بھائی دیکھیے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں کسی ذات کا وجود ہوتا نہیں ہے، اور انسان بنیادی طور پر وہ شعور ہے، ایک شعور ہے، جسم نہیں ہے، گوشت پوست نہیں ہے، وہ شعور روح ہے نا؟ روح ہے۔ روح کیا ہے؟ امر رب ہے۔ امر رب جس نے معمور کیا ہے یعنی رب، اس کی طرف پلٹ جائے گی، اور جب پلٹ جائے گی تو ظاہر ہے کہ جب اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اور ہونے کا بھی تصور نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم رہی کہاں جائیں گے؟ تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر پھر انہوں نے سوال کیا کہ اور وہ کہ جو کار بد کر کے آئے، ہم نے کہا وہ ابلیس کی طرف پلٹیں گے، مگر ابلیس تو خدا ہے نہیں۔ طاغوت کی طرف پلٹیں گے، طاغوت تو خدا ہے نہیں۔ اور روح تو اللہ نے سب کے اندر ڈالی ہے، تو ہر روح اللہ کی طرف ہی پلٹنے والی ہے۔ تو بھائی اب جب یہ نتیجہ ہونا ہے تو ہم کاہے کو روزہ رکھیں، کاہے کو شہادت دیں، کیوں ہم سود کھانے سے بچیں، کیوں چوری کرنے سے بچیں؟ کیا ہے بھائی، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ابلیس بھی ادھر ہی جا رہا ہے، نمرود بھی ادھر ہی جا رہا ہے، شداد بھی ادھر ہی جا رہا ہے، سب ادھر ہی جا رہے ہیں، تو ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ نہیں، پلٹیں گے تو ہم اللہ ہی کی طرف۔ اب آئیے اصل جواب کی طرف جو ہمارے ذہن نے سوچا۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہ ایک جگہ اور کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے روح کا امین بنایا ہے۔ انسان امین ہے، امانت داری ہے۔ اب چلیے، ہم بہت زیادہ ٹیڑھی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ اس کے باوجود کل میرے ایک بزرگ نے کہا کہ بہت ٹیڑھا بولے تم، سخت بولے، تو ذرا موضوعات کو اپنے ہلکا کرو۔ مگر کیا کریں کہ یہ موضوع ایسا ہے ہی نہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ تو لفظوں اور مثالوں کو ہلکا کر کے پیش کرنے کی کوشش۔ اب ہم گئے، چھپرا آئے، میرے پاس سواری کا کوئی سواری نہیں ہے۔ ہمارے گڈو بھائی ہیں، جب ہم آتے ہیں تو ہم کو اپنی بائک دے دیتے ہیں۔ انہوں نے ہم کو اپنی بائک دی کہ بھائی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے
آنے جانے کی، اور آپ کو ایک سواری چاہیے تو جب تک ہیں آپ اس کو استعمال کیجئے۔ انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اس کا خیال رکھیے گا، اس میں تیل بھروائیے گا، نکلیے گا تو صاف کر لیجئے گا، ہے نا، بہت کچھ اپنی ملکیت کے سلسلے میں ہدایت کی ہوتی۔ اب چونکہ ان کا حسن نظر ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی شریف ہے، یہ کرے گا، مگر پروردگار عالم وہ تو خالق ہے، وہ نس نس سے واقف ہے، تو اس نے ہدایت بھی بھیج دی ہے، بتا بھی دیا ہے کہ جو مال تم کو دے رہے ہیں اس کا استعمال کرنا ضرور، مگر دیکھو یہ خیال رکھنا، اس سے بچنا، اس کی طرف جانا، یہ تمہارا فوئل ہے، یہ تم کو جلا دے گا، یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ بیمار ڈال دے گا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا اور تب امانت دے دی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ خوب چلائی بائک، ادھر ٹھونکی، ادھر ہیڈ لائٹ توڑی، ٹیل لائٹ توڑ دی، ہے نا، مطلب مل گئی ہے تو میرا جی 70 پہ اڑانے کا چاہ رہا ہے تو 70 پہ اڑا دی، جی چاہا کہ اس کو بارش میں کھڑا کر دیں، کھڑا کر دیا، مطلب برا حال کر کے ان کی بائک ہم نے واپس کر دی۔ اب چونکہ یہ ہم سے بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں تو یہ ہم سے کہیں گے کچھ نہیں، بہت ممکن ہے کہ میرے بڑے بھائی سے شکایت کریں کہ انتہائی بدتمیز انسان ہے، اس کو اتنی صاف ستھری گاڑی دی تھی، بتائیے اس نے کیا، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں کریں گے، مگر برا تو لگے گا ان کو، مگر اس کو وہ اسی حالت میں نہیں رکھ لیں گے۔ نعرہ صلوات۔ اب وہ اپنی امانت کو، اپنی ملکیت کو جب واپس ہم سے لیں گے اور ہم اس کو برے حال میں کر کے ان کو دیں گے تو وہ اس کی پھر سے صفائی ستھرائی کریں گے اور اس حال میں لے آئیں گے جس حال میں وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو اب روح ہماری امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کو انٹیکٹ اتنا ہی حسین رکھا کہ نہیں رکھا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے ہدایت بھی بھیج دی، اس نے بتا بھی دیا کہ ایسے کرو گے تو نجاست پیدا ہو جائے گی، کدورت پیدا ہو جائے گی، اور ایسے کرو گے تو جیسی طیب و طاہر ہم نے تم کو دی ہے ویسی ہی میرے پاس آئے گی۔ اب اگر ہم نے خراب کر دی تو اس کو وہ جہنم میں ڈال کے صحیح کرے گا۔ سیدھی سادھی، اس لیے کہ حیات تو ہوگی نا بھئی، کاہے کو سزا ملے گی تو کسی نہ کسی طرح سزا جزا کا کسی وجود کو ہی ہوگا نا۔ اب جب وہ وجود پاک، اچھا عدل کا بھی تقاضا یہی ہے، عدل کا تقاضا یہ مان لیجئے کہ یہاں کے قانون نے کہا ہے کہ 6 مہینہ چوری کی سزا ہے، تو اب جب آپ نے، عدالت نے اس کو 6 مہینے کی سزا دے دی اور 6 مہینے کی سزا اس نے جیسے سزا کاٹنی ہے کاٹ دی، تو اب اس کا گناہ ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح روح کی عصمت کو واپس اس کے اصل روپ میں، اس کی عصمت، اس کو باعصمت کیا جائے گا
اور وہ الیہ ترجعون، اس کی طرف پلٹ جائے گی۔ نعرہ صلوات۔ میرے خیال سے بغیر منطق اور بغیر لاجک کو بہت کوئی بھاری بھرکم بات کہ اگر سیدھے سادے لفظوں میں یہ بات سمجھنی ہو تو یہ جواب کافی ہونا چاہیے۔ بات میرے خیال سے پہنچ گئی۔ لے مین کے لیے ہمارے جیسے ہم عالم تو ہیں نہیں، ہم اگر ایسے سمجھ لیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں تو کیا برا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ تو یہ معاملہ ہے طہارت کا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ارادہ دے کے ہدایت دے کے کہا اب جاؤ، نہیں۔ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم کو جہنم کی آگ کے حوالے کرے۔ وہ تو ایسوں کو کرے گا کہ جو نادم بھی نہیں ہوتے اور گناہ پہ اصرار کرتے ہیں۔ اس نے تو توبہ کا در آخری سانس تک کھلا رکھا ہے۔ اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو۔ اس کی رحمت تو ایسی ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف کرنے پہ آمادہ ہے، تم بس ایک بار توبہ تو کر لو۔ مگر عدالت بھی ہے اس کی۔ اب آپ نے کسی کا حق مار دیا ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ تقاضۂ عدل ہے نا، تقاضۂ عدل ہے نا۔ اس کی مشکلات، اگر آپ نے توبہ کر لی ہے نا، آپ نے کسی کا حق، ہم نے کسی کا حق مار لیا، ہم نے پھر توبہ کی، ہم کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلطی کی، جس کا حق مارا تھا وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کی ایک شریعت، ایک نظام، ایک طریقہ بتایا اس نے کہ دیکھو ہر گناہ کا کچھ نہ کچھ کفارہ ہم رکھے دیتے، تاکہ تم اپنے دامن کو یہیں صاف کر لو۔ نعرہ صلوات۔ احتساب کرتے چلو، اپنا دامن صاف کرتے چلو، کفارہ ادا کرتے چلو، ہم تم کو معاف کرتے جائیں گے، معاف کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ تم پاک و پاکیزہ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ نعرہ صلوات۔ اس سے اتنی اس کو فکر کیوں؟ فکر اس لیے کہ مال دراصل اس کا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیانت ہم کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو اتنی فکر ہے، اس وجہ سے وہ اتنا مہربان ہے۔ اور ہم جب اس کو خراب کر رہے ہیں تو اس کی اذیت اس کی رحمت کو ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنی رحمت کے مرثیے پڑھتا ہے قرآن میں۔ وہ جب پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں خلق کی ہیں، یہ اس کی رحمت کا مرثیہ ہے عالم انسانیت سے۔ اور وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے رہے، دو طرح کے لوگ ہوئے۔ ایک وہ قوم ہوئی کہ جو اس کی نعمتوں پر پلتی تو رہی، احساس تو اس کو ہوتا رہا کہ اس کی رحمت پر پل رہے ہیں، مگر نمک حرام تھے،
اس کا کفر کرتے رہے۔ دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے اس کی نعمتوں پر اپنی زندگی صرف کی، ان نعمتوں کے ذریعے ان کو پہچانا، مگر وہ ان نعمتوں کے اسیر ہونے لگے، لہٰذا انہوں نے اس کا انکار کیا جیسا کہ اس نے بتایا تھا، جیسا کہ اس نے کہا تھا لا الہ کہہ دینے کے لیے، تو انہوں نے انکار کیا، انکار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ تمام اسیری سے آزاد ہو گئے، اور جب آزاد ہو گئے تو اس نے ہدایت کی اور اپنا قرب عطا کر دیا، اپنے بندوں میں شمار کر لیا۔ یہ دو طرح کے عام انسان ہوئے۔ اب تیسری طرح کے لوگ ہوئے کہ جو ہم کو یہ بتانے آئے، آج جو ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، آج جو کچھ آپ کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے انہی ازوات گرامی کا، انہی بڑے لوگوں کا صدقہ ہے جو آج آپ تحمل سے سن رہے ہیں اور ہم کچھ بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیغام ایسے نہیں پہنچا۔ اس پیغام کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ کوئی سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، کسی کو آرے سے چیرا جا رہا ہے، کوئی دشت و بیابان میں چھوڑ دیا گیا۔ اب دیکھیے کس طرح کن مشقتوں سے، چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، سب کچھ بھول جائیے، کم سے کم ان اذیتوں کو تو یاد کر لیں۔ ہم کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، منکر خدا ہو جاتے ہیں، عقل لڑانے لگتے ہیں، سوال کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں بار بار ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ بار بار معمولی اذیتیں دے کے بچا لے رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم اس کے عبد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اور اس فرش عزا پہ بیٹھنے والے، اس فرش عزا پر ذکر سننے والے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے معبود کی طرف اپنی زندگی کے کسی لمحے میں رجوع نہ کریں، ایک لمحے کو بھی صحیح صدق دل سے اس کا عبد ہونے کی تمنا نہ کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کم سے کم 2 مہینہ 8 دن ان لوگوں کا تذکرہ، ان کے غموں پر اشک باری، ان کے دکھ میں نوحہ و ماتم کرنے والی یہ قوم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا عبد بننے کی تمنا نہ کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ زور، یہ قوت کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے، ہمارے دل کیسے بندھ گئے ہیں؟ بھائی ذکر بہت ہوتا ہے، مصائب کا ذکر بہت ہوتا ہے، بہت سارے باہر بھی کھڑے ہو کے مائک پہ سنتے، ان کی آنکھیں تو نم نہیں ہوتی۔ ایک نعرہ صلوات۔ ہماری آپ کی آنکھیں کیوں نم ہوتی ہیں؟ ہم اس اللہ کے اب تو نہیں ہو پاتے ہیں،
ہم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں، مگر جب ہم فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو ایک محفل بیٹھتی ہے، ایک محفل ہوتی ہے. اس محفل پر شمولیت کے لیے کون کون آتا ہے؟ کون کون بیٹھا ہے؟ آپ بتائیے. کیا یہاں چھوٹا بڑا ہے؟ یہاں یہ بچہ بھی بیٹھا ہے جو بہت کم علم رکھتا ہوگا، ان کے بغل میں ایک 56-57 سال کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں کہ جو اس کے مقابلے بہت زیادہ علم رکھتے ہوں گے. ایک معمولی سا کوئی کام کرنے والا بھی بیٹھا ہے اور ٹھیک اس کے پہلو میں کوئی بہت بڑا آدمی دنیا کے اعتبار سے بیٹھا ہے نا ایسا؟ اس کا مزاج دیکھیے اس فرش کا، تو اس کے مزاج سے سمجھ میں آئے گا، اس فرش کے مزاج سے سمجھ میں آئے گا کہ کیسے لوگ اس فرش پر آتے ہیں اور کنہوں نے اس فرش کا اہتمام کیا ہے کہ جس کا صدقہ آج ہم کو مل رہا ہے. نعرہ صلوات. اس فرش پہ کون آیا ہے؟ ہر آنکھ کی طرف کس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں؟ ہر آنکھ کے سامنے کس کا رومال ہے؟ اس فرش عزا پر آنے والوں کا استقبال کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ایک ماں ہے، ایک دکھی آدمی، اور ایک بیٹا ہے. جو اس فرش عزا پہ موجود ہیں اور اس کو رونق بخش رہے ہیں. انہوں نے کیسی رونقیں بخشی ہیں؟ آئیے دیکھیے کربلا میں. شب عاشور ہے، رات کا سناٹا ہے، قیام حسینی سے تسبیح و تہلیل کی آوازیں اس طرح بلند ہو رہی ہیں جیسے مد مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے. انصار تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں، عبادت پروردگار ہو رہی ہے. ایک خیمہ ہے، اس میں ایک ماں ہے، ایک زانو پر، اپنے دونوں زانوؤں پر دو بیٹوں کو تلقین کر رہی ہے. بیٹا کل یوم سعادت ہے، اپنی جانوں کو عزیز نہ رکھنا ورنہ میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی.
تم علی کے نواسے ہو، تمہارے جج جعفر طیار نیمچوں کو اپنے تلواروں سے آگے بڑھا دینا۔ اسلام پیاسا ہے، اپنے رگے گردن کا لہو عزیز نہ کرنا۔ صبح نمودار ہوتی ہے، کمر میں نیمچے باندھے حیدر کا نواسا، بلکہ حیدر کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ٹہل رہے ہیں، علم سجے جا رہے ہیں، سرداروں کو تقسیم کیا جائے گا، ایک ایک علم کو بنگاہ حسرت دیکھ رہے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے نگاہوں میں گفتگو کر رہا ہے، بھائی اس علم میں سے کون سا علم ہم کو ملے گا؟ مولا تشریف لاتے ہیں، علم کی تقسیم ہوتی، کوئی علم نہیں ملتا۔ دل ملول ہوتا ہے، وارثوں کا دل ہے، ملول ہوتا ہے، ماں کے پاس لوٹتے روتے ہوئے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ میرے بچوں، یہ مشکل کا وقت ہے، یہ جانے ساری کا وقت ہے، کفر کی آندھیاں اٹھی ہیں، یہ وقت وہ ہے کہ جاؤ شام کے اندھیرے پر، شام کے افق پر اپنے لہو کی سرخی سے نام اللہ لکھاؤ۔ بس آخری منظر اور آپ حضرات کی زحمتیں تمام، دونوں شہزادے اذن بغال لے کے میدان میں آتے، غضب کا معرکہ ہوتا ہے، وہ غضب کی جنگ کرتے ہیں کہ عمر بن سعد کے خیمے تک پہنچ جاتے ہیں، پلٹتے ہیں، عمر بن سعد فرار ہو جاتا ہے، دونوں بھائی پلٹتے ہیں، نہر کی طرف جاتے ہیں، غیور ماں کے وفادار بیٹے ہیں، ترائی تک جاتے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ترائی سے واپس پلٹتے ہیں، جنگ کرتے ہوئے لوٹتے ہیں کہ ناگاہ دونوں بھائی زخمی ہوتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں، مولا تشریف لاتے ہیں، میدان سے بھانجوں کی میت اٹھا کے خیمہ گاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک کوہرام برپا ہے، علم کے سائے میں دونوں شہزادے
دونوں شہزادوں کے جسد اقدس رکھ دیے جاتے ہیں. فضا خبر دیتی ہے بی بی آپ کے شہزادوں نے آپ کو سرخرو کیا, ہدیہ قبول ہوا. بیوی آتی ہیں, دونوں لاشوں کے درمیان دستے دعا بلند کرتی ہے, پالنے والے میری بساط میں تیرے دین کے لیے یہی ہدیہ تھا میرے معبود, اسے قبول فرما. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیما لامرہ. ماتم حسین.